والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين والصادقين الميامين المنتجبين وأوليائه الكاملين إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا سپاس گزار ہوں کہ جس رب العزت نے ہمیں دنیا کی مشغولیات سے فراغت عطا کر کے یہاں پر کچھ پہر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور بعد درود السلام ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک قیمت اہل بیت اطہار پر، ان کے برگزیدہ صحابہ کی بار پر، اور ان کی امت کے اولیاء کاملین پر. یہاں پر خانقاہ حیدری میں واضحانہ استقبال کرتا ہوں اپنے مہمان گرامی کا، جناب سید سلمان چشتی صاحب کا، جو اجمیر شریف کی درگاہ سے تشریف لاتے ہیں. ہم ان کا خانقاہ حیدری میں دو جہتوں سے واضحانہ استقبال کرتے ہیں. ایک اس جہت سے استقبال کرتے ہیں کہ یہ سادات والا درجات میں سے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف ان کی نسبت ہے، اور اس نسبت کے اعتبار سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسری جہت سے اس اعتبار سے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں کہ یہ اس بارگاہ سے وابستہ ہے اور وہاں پر ملازمت کا، خدمت کا شرف جو ہے پشت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے. اسی بارگاہ سے وابستہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندل ولی ہیں، ہندوستان کے تمام خاک نشین فقراء کے، ہندوستان کے تمام اولیاء کاملین کے سرخیل ہیں، سربراہ ہیں. اور اسی درگاہ سے خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ سے وابستہ ہیں. اور خانقاہ حیدری کا میں سید صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، ایک تو رئی امتیاز ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کشمیر میں جہاں لوگ بلا لحاظ مسلک حاضر ہوا کرتے ہیں، محبت اہل بیت اطہار کی نسبت سے حاضر ہوتے ہیں. اور یہاں پر کسی بھی جس طریقے خواجہ صاحب کی درگاہ میں کسی بھی طبقے کو آنے کی پابندی نہیں. اور میں سید صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں اور بڑے دنوں پر آتے ہیں اور ہمارا سٹیج شیئر کرتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ایک انٹر فیتھ ڈائیلاگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے بہت سارے سیاح آتے ہیں، اور ہم ان تک اسلام کا عالمگیر اور فیض بخش اور انسان دوستی کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بھی جو جتنے فرقے ہیں we believe in intra-faith as well as inter-faith dialogue. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو اس وقت تمام عالم اسلام میں ایک قسم کی جو ہے انحطاط کا شکار ہیں، تمام مسلمان وحدت کلمہ اور کلمہ وحدت کی بنیاد پر ایک ہوئے. جیسے کہ علامہ مرحوم کا خواب تھا، ایک خون مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. اور اس طریقے سے مسلمان بھی باقی لوگوں کے ساتھ مساوات کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اخوت کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں. اور علاوہ ازیں یہاں پر اہل بیت اطہار کی نسبت سے اکثر محافل کا انعقاد ہوتا ہے. اور پچھلے ہی دن قبل 13 رجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں ایک تقریب ہوئی تھی، جس میں کشمیر بھر سے جو ہے مختلف اضلاع سے لوگ آئے تھے. اور الحمدللہ رب العالمین بہت سارے ائمہ اطہار کے دن ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کے دن ہوتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کے تئیں خراج عقیدت ادا کرتے ہیں.
اور یہ حسن اتفاق ہی سمجھ لیجئے، بلکہ حسن اتفاق بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے۔ آج 22 رجب ہے اور حضرت مولا سرکار امام جعفر صادق کی نیاز بھی ہے، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نیاز کے موقع پر سجادہ آرا جو ہے اجمیر شریف کے سلمان صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ خود ہندوستان کی چشتی درگاہوں میں بھی حضرت امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز ہوا کرتی ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کشمیر میں جو لوگ سنتے ہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے، وہ اجمیر شریف کی درگاہ ہو، وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ ہو، وہ جو ہے کوئی اور وہ چاہے کلیر شریف کی درگاہ ہو، یہ 22 رجب کا دن اسلاف سے ہوتا آیا ہے، اور وہ امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، اور آج حسن اتفاق سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے مبارک اور محمود بنائے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی یہاں پر تشنہ لب ہے خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی درگاہ میں دور سے ہی صحیح اس وقت ہمارا سلام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے اور عزت والے ہیں۔ میں خواجہ معین الدین چشتی کی یہ نعتیہ ابیات پڑھتا ہوں، اب درود شریف کے ساتھ میرا ساتھ دیں گے، اور اسی درود شریف کے ساتھ میں ان کا استقبال کروں گا یہاں پر، پھر کہ یہ ہم سے چند کلمات اپنے جو ہے شیئر کریں گے یہاں پر، تاکہ خانقاہ حیدری میں ان کے آنے کی ہمارے لیے سند رہے۔ صلی اللہ چشتی نے نعت لکھی ہے در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ای آب گل سرود وی جان دل درود تا بشنود ز طیبہ افغان ما محمد صلی اللہ علیہ مرد چون دیا ہے ہم گناہ اور خطا باران ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ در باب بوستان نشی دیگر مجو معینی باغم بس است قرآن بستان ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب محمد و اہل بیت محمد و ازواج محمد و ذریات محمد و اولاد محمد و احفاد محمد و بارک وسلم علیہم۔ میں جناب سید سلمان چشتی کا مولانا استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے احباب کے لیے جو ہے مشرفہ یہاں پر جو ہے مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة للعالمين۔
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی اسلم پیشوائے تمام رندانم کی سگے خوئے شیری اسلام شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست دریزی حقا کی بنا لا الہ است حسین بغضاب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یار روشنائی الہی تابوت خورشید و ماہی خانقاہ حیدری را روشنائی خانقاہ حیدری را روشنائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر صوفی شاہ سمیر صاحب، ان کے تمام اسلاف، اولیاء کاملین وادی کشمیر، جو وادی اولیاء کے نام سے پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں اپنا خاص مقام درج کرواتی رہی ہے، ہر صدی میں، ہر دور میں. بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے آج کے خصوصی دن 22 رجب حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خاص نیاز کے دن، جس طرح جناب سمیر صاحب نے فرمایا کہ اتفاق نہیں، اور درویش اور راہ سلوک پہ اور راہ راست پہ اتفاق کا کوئی کام نہیں. ہر چیز، ہر سانس، ہر ثابت قدم کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے، مصلیت کے تحت ہوتا ہے. درویش جب سانس بھی لیتا ہے تو اللہ کے ذکر کی یاد میں، حضور کے عشق، صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اہل بیت اطہار کے عشق میں، ہر ثابت قدم اس کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے. تو آج یہاں ہونا، جو ظاہری اور عقل میں نہ کسی برنامے میں تھا، نہ کسی پلاننگ میں تھا، لیکن جو روح کی غذا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں اس وقت مقرر ہوتا ہے روح کی غذا. تو آج کی شب امامین کریمین کے نام اور تمام عالم اسلام میں آج جہاں نیاز دلائی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، صرف ہندوستان بر صغیر میں نہیں، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جہاں پہ اہل بیت کا عشق اور دین اسلام کا قدیمی دور سے جو روایتیں رہی ہیں، چاہے وہ ترکی کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں، الحمدللہ پچھلے 20 سالوں سے جب سے ہمارے والد صاحب نے پردہ فرمایا اور جو دستار غریب نواز کے آستانے سے ہمارے مرشد کامل سے ملی، غریب نواز کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریب 100 ملکوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور غریب نواز کی بارگاہ سے جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں. یہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، جو مشرق اور مغرب میں تمام اولیاء اللہ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے لوگوں تک پہنچایا، وہ اسی بنیاد سے، رحمت للعالمین کی روشنی سے، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبت کی بشار بر صغیر میں عطائے حق عطائے رسول نائب النبی سلطان الہند حضرت خواجہ اعظم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے، اور کشمیر سے کنیا کماری تمام بر صغیر میں جو اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے آستانوں سے یہی پیغام دیا گیا ہے. بلا تفریق تمام عالم انسانیت کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے. تو آج کی خاص شب، اس خاص روایت کو جو ہمیں امامین کریمین سے، اہل بیت اطہار سے
बतौफैल और एक अमानत, मुकद्दस अमानत के तहत हम सबको मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम आशिकान अहले बैत जो यहाँ पे जमा हुए हैं खानकाह हैदरिया में, और जमीर साहब जो यहाँ पे तरबियत फरमा रहे हैं, इनको जो इनके असलाफ से बुजुर्गों से जो सीना बसीना अमानत मिली है, उस मुकद्दस अमानत का हक अदा कर रहे हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जो हमें मुकद्दस अमानत मिली हैं उसका हम हक अदा करें। गरीब नवाज की बारगाह से जो पैगाम दिया जाता है, गरीब नवाज ने यही फरमाया कि अगर हमें अल्लाह के करीब होना है तो कुदरत की 3 सिफात को अपनी ज़ात में उतार दें। और तमाम जो ये कलिमात हैं, जो तरबियत है, तालीमात हैं, ये गरीब नवाज को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम जो चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्गान दीन हैं, अहले बैत अतार की जो तालीमात हैं, उनको सीना बसीना अता फरमाई गई है। तो अगर बुजुर्गान दीन अपनी जानिब से कोई भी कलाम फरमाते हैं तो बिल यकीन वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, वो अहले बैत की तालीमात है, वो अहले बैत अतार की तरबियत है, वो इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, वो अहले बैत की मोहब्बत की निशानी है। तो आपने यही फरमाया कि अगर हमें अल्लाह ताला के करीब होना है तो कुदरत की 3 सिफात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार ले। 3 सिफात क्या? सूरज जैसी शफकत, सनलाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी, और जमीन जैसी खातिर तवाज़ु, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। कि जब हम ये 3 कुदरत की सिफात अपने अंदर उतार लें तो हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से कोई तफरीक ना करेंगे। जो भी आएगा उसको मोहब्बत के साथ अपने साथ बिठाएंगे, खिदमत करेंगे। इसीलिए जो खानकाहों के लंगर है, आप देखिए बारगाह गरीब नवाज में हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं और एक अपनापन पाते हैं। वहाँ पे किसी का नाम नहीं पूछा जाता। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि खानकाह में आने वालों का, बारगाह में आने वालों को ना तो नाम पूछे, ना मजहब पूछे, ना जबान पूछे, ना किस खित्ते से आए पूछे। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अगर कोई जरूरतमंद आता है तो आगे जाके उनकी मदद करें, इमदाद करें, खिदमत करें। अगर आपके पास ये दुनियावी सरमाए नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमें ये 2 हाथ दिए, ये हाथ उठा के उनके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ से और खिदमत खल्क से किस्मतें भी बदलती हैं। दुआ से और खिदमत खल्क से किस्मतें भी बदलती हैं। अगर कोई मायूस आता है, कोई टूटा दिल लेके आता है, कोई ज़ेरे कतार अपने अश्क लेके आता है, तो उसको यकीन ये दिलाए कि खिदमत खल्क और दुआ से तमाम चीज़ों में तब्दीली आ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जब इश्क हद से गुजर जाता है, इश्क जब हद से गुजर जाता है तो अश्क बन के ये 2 चश्म से नजर आता है। तो इश्क, अश्क और चश्म, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब अश्क बहते हैं तो जमीन भी कांप जाती है। वो इश्क और अश्क और चश्म ये बतौर अमानत हमें मिले, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप सब खुश नसीब हैं कि आपका ताल्लुक एक ऐसी खानकाह से है जहाँ पे उस इश्क में सुबह शाम गुजरती है। वो इश्क, इश्क इलाही, वो इश्क रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इश्क मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, वो इश्क हज़रत फातिमा, वो इश्क शबाबुल जन्ना हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो इश्क तमाम अहले बैत अतार, वो इश्क 12 इमाम, 14 मासूमीन, शुहदाए करबला, वो इश्क जो हमें बतौर एक खास मुकद्दस अमानत के जरिए मिला। आपकी उस इश्क में तरबियत हो रही है, आपको मुबारकबाद। तमाम खानकाह हैदरी के मुरीदों को मुबारकबाद। और हमारे बड़े ही खास, मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि आज की शब का जो वसीला बने तजम्मुल साहब, वो कुछ वक्त पहले बारगाह गरीब नवाज में अपनी जो दुनिया की उनकी जिम्मेदारियां हैं उसमें खिदमत अंजाम देने आए, लेकिन हर चीज़ के पीछे रूहानी राज होते हैं। तो जब वो हमारी खानकाह में आए, बातचीत हुई, कश्मीर के बारे में बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा कश्मीर अक्सर आना जाना रहा है। मैं वहाँ पे तमाम जो पीरान निज़ाम है, खानकाएँ हैं,
درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ہماری وابستگی ہے، ان سے سلام دعا بھی ہے. لیکن میں اگر میرا کبھی آنا ہو آنے والے وقت میں تو میں چاہوں گا کہ جو چھپے ہوئے ہیں، جو اپنی گودڑی اوڑھ کے جو چھپے ہوئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا حصہ نہیں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. تو ہمارا ایک وعدہ ہوا کہ اگلی بار جب آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ ایسی شخصیات سے، کچھ ایسے حضرات سے ملاقات ضرور ہوگی. تو مختصر طور پہ آئے ڈاکٹر پروفیسر سمیر صاحب کا ذکر ہوا. ظاہری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کم عقلی ہے جو ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جب ہم پہلی دفعہ ملے ابھی کچھ وقت پہلے آپ کے قدیمی گھر پہ، میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہماری کچھ 1 یا 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، لیکن اصل ملاقات ہماری ہوئی ہے یوم الکالو بلا میں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ العرافہ میں 172 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام روحوں کو اس عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے اس فانی دنیا کے سین کرنے سے پہلے اکٹھا کیا، جو پہلا رابطہ تھا خالق کا مخلوق کے ساتھ، پہلا رابطہ تھا خالق کا مخلوق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کہ بتاؤ ہم تمہارے رب ہیں یا نہیں. تو تمام روحوں نے ایک الفاظ میں ایک ساتھ یہ کہا شہیدنا کالو بلا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور جب یہ پہلا رابطہ تھا تو وہ کیفیت طاری ہوئی، وہ وجدانیت کا طاری ہوئی، وہ ایسا رنگ آیا کہ تمام روحیں بے ہوش ہو گئی، گچ کھا گئی. اسی لیے محفل سما میں، ذکر اللہ میں جب کیفیت طاری ہوتی ہے، جب نظام بدلتا ہے، جب جسم میں ہو کے بھی جسم میں نہیں رہا جاتا ہے، جب وہ روحانی راز عطا ہوتے ہیں تو انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سے. الست بربکم شہیدنا قالوا بلی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ دنیاوی حلف نامے میں یا دنیا میں اگر ہم کسی کورٹ میں یا کسی کے سامنے اگر گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے خود کے گواہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کے گواہ بن سکتے ہیں؟ کوئی دوسرا ہمارا گواہ بنے گا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شہیدنا قالوا بلی، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ ہمیں ہماری روحوں کو خود کا گواہ بنایا کہ وہ وحدت کا جو جام پلایا، جو آج تک پوری دنیا میں دین اسلام کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں اتر رہا ہے. الحمدللہ وادی کشمیر جہاں پہ وحدت کا پیغام سنایا گیا تمام اولیاء اللہ کی جانب سے، آج جو ہماری حاضری ہوئی، بڑی خاص حاضری ہوئی مقام پہ. اس کے پہلے جب ہم گلمرگ سے نکل رہے تھے تو وہاں بھی آج حاضری ہوئی، تو آپ سب کا سلام وہاں پہ قبول فرمائے، اور بارگاہ غریب نواز میں خصوصی طور پہ آپ سب کا سلام وہاں پہ قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اسی عشق میں دن و رات اس کے ذکر میں آپ کی ہر سانس گزرے. یہ دعا ہے ہر نفس بالذکر اللہ، کہ ہر سانس میں اس رب کا ذکر ہو. یہ دعا ہے آپ سب کے لیے، اس خانقاہ کی تعمیرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد بالغیب عطا فرمائے. یہ خاص جب ہم اوپر آ رہے تھے تو میرے دل میں یہ ہے کہ یہ جگہ جو چنی گئی ہے وہ علم سے نہیں، وہ اپنے ذہن سے نہیں، اشارات سے چنی گئی ہے، ریاضات سے چنی گئی ہے، عشق سے چنی گئی ہے، اور مدد بالغیب سے چنی گئی ہے. تو جو اشارات، ریاضات، عبادات یہاں پہ بزرگوں نے کی ہے، وہاں سے اس خاص خانقاہ حیدریہ کا جو چयن کیا گیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مدد بالغیب سے یہاں پہ تمام تعمیرات کے سرمایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. انشاءاللہ یہی دعا ہے، اور اس کا حصہ ہم سب بنیں، روحانی درجات میں آپ کی بلندی ہو، اور یہاں پہ جو بھی ذکر و فکر ہو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ درجات کو قبول فرمائے. آپ سب کے لیے خاص دعائیں ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واجمعين وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله.
मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे सफर भी है, आप सबका वक्त बड़ा कीमती है, आज की बड़ी शब है। हज़रत साहब का भी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाअल्लाह अपनी बात को, अपने कलाम को यहीं इख्तिताम दूंगा। और इंशाअल्लाह आप सब से भी गुजारिश है कि दुआओं में याद रखें, और जो मोहब्बत का पैगाम है जो भी आपने कहा, किस तरीके से इंटरफेथ और वादी कश्मीर के बारे में हमेशा कहता हूँ किस तरीके से यहाँ पे वहादत की बात की गई, अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी फलसफा भी इसी सरजमी से लोगों तक पहुंचा। तो यहाँ हर मजहब के जब लोग आए तो जो बुजुर्गान दीन का कलाम है वो सब तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह वो साबित कदम हो। आप सब एक सफीर बन के निकले। इस खानका की अमानत ये है कि आप मुरीद भी हैं, लेकिन जब भी आप इस खानका से बाहर निकलें तो सफीर बन के निकलें। गरीब नवाज ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, जो आखिरी खुतबा आपने 1 महीने पहले पानी दुनिया से रुखसत हुए, तो उसका आखिरी जो कलाम है बड़े खास से हमेशा मेरी आंखों में आंसू आते हैं, अश्क आते हैं, क्योंकि वो अमानत अदा फरमाए। मैं वो 2 कलाम आपके साथ शेयर करूंगा हज़रत के सामने कि आपने फरमाया कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। जहां भी जाओ पैगाम में हक लेके जाओ, सिर्फ मजहब की बात करना, दीन की बात करना, मैं टॉकिंग ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक यू फार, वो आपको दूर नहीं लेके जाएगी। कैरी द स्पिरिचुअल लाइट्स wherever you are, wherever you go. Discard the clouds of discord and war with your spiritual light. कि अपनी रूहानी ताकत से जहां भी आजमाइशें हैं, जहां जाएंगे उसके बादलों को दूर करें। Carry it out beautifully and courageously, कि हिम्मत के साथ और अपनी सनत के साथ उसको आगे बढ़ते रहें। So that I as your पीरो मुर्शिद, ताकि जो हम तुम्हारे पीरो मुर्शिद हैं उनको तुम्हारी किसी कमियों की वजह से, ये जो 2 अल्फाज है, आखिरी अल्फाज हमेशा हमारी आंखों में आंसू आते हैं, कि कैरी इट आउट ब्यूटीफुली एंड करेजियसली wherever you go, wherever you are, so that I as your pure murshid may not be ashamed of any of your shortcoming in front of Allah subhanahu wa ta'ala and the holy predecessor in our Sufi silsila, कि तुम्हारी किसी कमियों की वजह से हमें शर्मिंदा ना होना पड़े अल्लाह के सामने और हमारे बुजुर्गों के सामने, पीर मुर्शिद के सामने, जो सिलसिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। तो हमारी किसी कमियों की वजह से हमारा उठना, बैठना, बात करना रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस खानिका से बिलोंग करते हैं, हमारे मुर्शिद कौन है, हमारों को क्या अमानत मिली है। तो कहीं भी आप जाएं, किसी से भी बात करें, तो इस बात को याद रखें कि हमारी किसी कमियों की वजह से हमारे बड़े बुजुर्गों को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, हमारे मुर्शिद को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। यही मुकद्दस अमानत है, इसका अदब करें, इसका ख्याल करें। अल्लाह ताला बड़े कमालात और तमाम दर्जात आपके बुलंद करे, हुजूर के बहुत दर्जात बुलंद हो। आपके लिए यही दुआ है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आपकी दस्तारबंदी अजमेर शरीफ में भी होगी और खानकाह हैदरिया में भी गरीब नवाज की दस्तार आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अजमेर शरीफ खानकाह में खास जगह रखा जाएगा इंशाअल्लाह। आज आप भी आ जाओ, देखो सामने, देखो सामने, ये लो, दिस इज फॉर यू, ठीक है।